السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وإیاک نعبد وإیاک نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ومولا علی کرم اللہ وجہ الکریم واولیاء اللہ لا خوف علیہم وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی جلیل و قادر ہے۔ یاد رکھنا رحمان و رحیم لفظ استعمال نہیں کیا میں نے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری تمام بہنوں یعنی خواتین حضرات، میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اہم پیغام لے کے، اور وہ پیغام میں اللہ کی کتاب قرآن کے حوالے سے دوں گا انشاءاللہ۔ بات کو شروع کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی دور میں میں نے ایک چیز جو نوٹس کیا ہوں تمام لوگوں کے اندر، چاہے وہ جوان ہو، نوجوان ہو، بزرگ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو یا عابد ہو، ہر کسی کی زبان پہ بس بزنس کی بات ہے، تجارت۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات ان کو سوچتی ہی نہیں ہے۔ مسجد کے اندر بھی بزنس کی بات، مسجد کے باہر بھی بزنس کی بات، گھر کے اندر بھی بزنس کی بات، گھر کے باہر بھی بزنس کی بات، دسترخوان پہ بزنس کی بات۔ یہ حال ہے لوگوں کا، یہاں تک کہ اتنا بزنس کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ہوٹل میں کھانے کے لیے جاؤ تو بھی وہ وہاں بیٹھ کر یہ باتیں کرنے لگتا ہے کہ ہوٹل والا کتنا کما لیتا ہوگا۔ کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہے؟ یہ آخر کیا جنون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد مجھے میری امت کے لیے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرنے لگ جائیں گے، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ وہ مال کے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اب کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کہ ہر جگہ بس بزنس کی باتیں کیوں ہو رہی ہے؟ اب میں ٹھہرا دین اسلام والا آدمی، تو میں جس بھی انسان سے ملوں تو میں تو اللہ، رسول اور قرآن کی بات کرنا شروع کر دوں، لیکن سامنے والا مجھ سے بزنس کی بات کرنے لگ جائے تو اب سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ بھائی اب اس کو روک بھی نہیں سکتے، چونکہ ماحول ہی ایسا بن چکا ہے کہ بزنس کی بات کو سب سے امپورٹنٹ بات مانی جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، تو میں نے اللہ سے مدد مانگی کہ یا اللہ کوئی راستہ بتا، چونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا جواب ہے اور ہر چیز کا حل ہے۔ تو اب اللہ راستہ کیسے بتائے گا؟ قرآن سے بتائے گا۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم بھی بزنس کی باتیں کرو، اگر وہ بزنس کی باتیں کرتے ہیں جیسے کو تیسا، تو اب کیسے کرو بزنس کی باتیں؟ تو اللہ نے کہا کہ ہم خود کر رہے ہیں قرآن میں بزنس کی بات، وہ بھی ایک ایسے بزنس کی بات جس میں اللہ اپنے بندوں سے خود کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بزنس کرو، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے اللہ قرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں، بزنس بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں ایک شدید عذاب سے بچا لے گی۔ سننے میں کتنی انٹرسٹنگ بزنس ڈیل لگ رہی ہے یہ، سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں کہ ڈیل ہے کیا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ اور اس کے دین کے لیے لڑو اور جہاد کرو
اپنے مال سے اور اپنے جان سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہی تمہارے لیے خیر کی تجارت ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اس کے بدلے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کر دیں گے ایک ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی تمہارے لیے اس تجارت کا بدلہ اور عظیم کامیابی ہے۔ اور اگر تم یہ تجارت کرنے کے لیے تیار ہو، یعنی لڑنے کے لیے تیار ہو، جان دینے کے لیے تیار ہو، تو سنو آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ہم تمہیں ایک اور چیز دیں گے جسے تم چاہتے ہو۔ نصر من اللہ وفتح قریب، ہم تمہیں فتح دیں گے اپنی مدد سے۔ وبشر المؤمنین، یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے مؤمنوں کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا دلچسپ طریقے سے میرے رب نے اس تجارت کو بیان کیا ہے۔ میرے ماں باپ، میرا سب کچھ اللہ اور اس کے دین پر قربان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہر پچھلی امت کا ایک فتنہ تھا، میری امت کا فتنہ مال ہوگا۔ اب زیادہ سے زیادہ جتنی پچھلی امت گزری ہے وہ ان سویلائزڈ لوگ تھے، یعنی غیر مہذب لوگ، تو ظاہر سی بات ہے مال ان کا فتنہ کہاں سے ہوگا، جبکہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ جب اللہ نے آدم کے بیٹوں سے کہا کہ قربانی پیش کرو تو انہوں نے کیا پیش کیا تھا، ایک نے جانور اور ایک نے کھیتی۔ دنیا میں ہزاروں سالوں تک مال جیسی کوئی چیز تھی ہی نہیں، یہ بھیڑ بکریاں، کھیتی وغیرہ یہی مال کے مانند تھا۔ ہزاروں سالوں بعد جا کر مال نے کسی چیز کی شکل و صورت اختیار کی، اور تب سے لے کے بزنس 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 1400 سال ہو گئے میرے نبی کو رخصت ہوئے، تب سے لے کے اب تک یہی چلے آ رہا ہے۔ عرب والوں کو بھی بزنس کا جنون تھا، لیکن وہ تو پھر بھی ڈھنگ کا بزنس کرتے تھے، ساز و سامان، سونے چاندی اور قیمتی چیزوں کی۔ اور اب آج کے لوگ، اب تو پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب و غریب بزنس آ گئے ہیں، سن کے ہی ہنسی آتی ہے کہ یہ بھی کوئی بزنس ہے۔ یہ جو مال کی چاہت ہے نا ہم تمام لوگوں کو، یہ دھوکے میں ڈال رکھی ہے اس نے۔ اس پر میں قرآن کی 2 آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الہاکم التکاثر، مال کی چاہت تمہیں بہکائے رکھے گی، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم اپنے قبر تک پہنچ جاؤ۔ یاد رکھنا بھائیو اس 2 آیت کو۔ تو ایسی سچویشن میں، ایسے فتنے کے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک بزنس ڈیل دے رہا ہے، تو ہمیں اسے بڑھ چڑھ کر قبول کرنا چاہیے۔ پر یاد رکھنا جب کوئی بزنس ڈیل ہو چکی ہے تو اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یہی قانون ہے اللہ کا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ ہم نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کا مال اور ان کی جان، بأن لهم الجنہ، بدلے میں اس کے کہ ہم انہیں جنت دیں گے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مومنوں، تم نے اپنی جان و مال کے بدلے میں ہم سے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ ہاں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بزنس ہی کرنا چھوڑ دیں، وہ بھی ضروری ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن ضرورت کے لیے کریں، نہ کہ ہوس کے لیے اور دولت مند بننے کے لیے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حتی زرتم المقابر، اپنے قبر تک پہنچ جاؤ گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ ایسے ایمان والے نوجوان آج بھی موجود ہیں جنہیں اللہ کی اس تجارت والی بزنس ڈیل میں انٹرسٹ ہوگا۔ تو جس طرح ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی کہتے رہتے ہیں نا کہ ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ کھڑا کرو، ویسے ہی میں بھی ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جنہیں بزنس ڈیل قبول ہے کہ آپ بھی نیچے کامنٹس میں اپنا نام لکھوا دیں اور اس دعوت کو آگے چلائیں۔ بس اب آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ لوگ کیوں نہیں قرآن کو اٹھاتے، کیوں نہیں پڑھتے ترجمے کے ساتھ؟ علماء پہ کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ وہ تو خود نہیں صحیح بات بتا رہے ہیں۔
آپ خود پڑھیے، اور جو نہ سمجھ آئے وہ سچے علماء حق سے پوچھیے، جو واقعی میں چاہتے ہیں کہ سب مسلمان علم والے بن جائیں، ورنہ تو جو علماء سو ہے وہ ایسا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کی دکان بند ہو جائے گی نا۔ وہ علماء سو، ان سے جب کہا جائے کہ امت پہ یہ حالات آ گئے کیا کیا جائے، تو وہ عبد المطلب کی مثال دینے لگ جاتے کہ انہوں نے کہا لڑا، وہ لڑنے گئے تھے کیا؟ ارے بھائی وہ کیا رسول تھے کیا؟ وہ ٹائم قرآن اترا تھا کیا؟ شریعت تھی کیا؟ تو ان کی مثال کیسے فٹ ہو جائے گی جب کہ قرآن آ چکا ہے؟ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلیے بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ اب یہ والا ویڈیو کوئی شیئر کرے گا نہیں، کیونکہ بات کڑوی لگی ہوگی، دل کو ایکسیپٹ نہیں ہو رہی ہوگی، پر جن کو اچھی لگی ہوگی وہ ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس بیان میں جو مجھ سے غلطی کوتاہیاں ہوئی، اللہ رب العزت اسے معاف کرے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔